بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابك من مصيبة فمن نفسك وقال سبحانه وتعالى ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي. قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال نے جو دین مجھے، آپ کو اور اس پوری دنیا کو نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مرحمت فرمایا ہے، اس کے بارے میں ہم جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اور بارہا لاکھوں مرتبہ اکابرین سے، علماء سے، نصیحت کرنے والوں سے اور کتابوں میں سنا بھی ہے اور کتابوں میں یہ پڑھا بھی ہے کہ دین اسلام ایک سچا، کامل اور مکمل مذہب ہے۔ یہاں
جھوٹی کہانیوں کے لیے، خود ساختہ باتوں کے لیے، یا یوں کہہ لیں کہ خود ساختہ واقعات کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور اس بات کا پتہ اس وقت بھی چلتا ہے جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ اللہ کا کلام یعنی قرآن کریم ہوائی باتیں نہیں کرتا، ایک ایک بات، ایک ایک جملہ قرآن مجید کا حقیقت سے ہم آہنگ ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ارشادات، جن کو ہم اور آپ احادیث نبویہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں خود قرآن مجید کی یہ گواہی ہے کہ ان هو الا وحی یوحی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کبھی کچھ نہیں بولتے، جو اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے بذریعہ وحی آپ کے اوپر نازل ہوتا ہے وہی آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو چاہے اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہوں، اور ان کے نچوڑ میں جو اسلامی احکامات تعلیمات ہیں وہ ایک ایک ایسا ہے کہ کوئی بھی بات مذہب اسلام کی فرضی جھوٹی بنائی ہوئی اور نعوذ باللہ کسی جھوٹ پر بنی ہوئی نہیں ہوتی، بچایا بھی جاتا ہے، سمجھایا بھی جاتا ہے۔ ایک ایک بات کو کھول کر قرآن نے اور اللہ کے نبی نے صاف صاف ارشاد فرمایا۔ پرانے زمانے کی جتنی بدعات و خرافات، جاہلیت کے رسم و رواج، سب کا خاتمہ کیا گیا، ایک ایک کی حقیقت کو کھول کر صاف بیان کیا گیا، اور انسان سے یوں کہا گیا کہ اس یقین کو دل میں بٹھاؤ، یہ ایمان ہے اور ایمان کا حصہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی نفع پہنچ رہا ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو وہ تمہارے اعمال کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ اگر انسان کے اعمال پورے ایسے ہوں کہ اللہ کو راضی کرنے والے ہوں تو انسان پر تکلیف نہیں آتی، کیونکہ قرآن مجید نے ایک جگہ اس کو اور صاف کر دیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ زمین کا وہ حصہ ہو جو خشکی والا ہے یا وہ جہاں پانی ہے، اگر کہیں فساد پھیلتا ہے تو کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے اپنے اعمال کی بنیاد پر۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہم سزا کیوں دیتے ہیں؟ کیوں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ان کو احساس ہو کہ تم نے کیا کیا ہے، اور جب وہ احساس پیدا ہو گرفت کے ذریعے، تکلیف کے ذریعے، عذاب کے ذریعے، تو وہ کیا کریں؟ لعلہم یرجعون، وہ دوبارہ اپنے رب کی جانب لوٹ کر آئیں۔ اسلام نے صاف سکھلایا کہ حقیقت پر یقین کرو،
تم اچھی حالت میں ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا انعام ہے، اس کا اکرام ہے۔ کل ملا کر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات رب العالمین کی ہے۔ یہ بات ہم اپنی زندگی میں لاکھوں مرتبہ سن چکے ہیں کہ سب کچھ کرنے والا، پالنہار، رازق، ہر چیز کا مالک اللہ رب العزت والجلال ہے۔ اس کے علاوہ یا اس کے سامنے نعوذ باللہ کسی کی کوئی حقیقت نہیں۔ وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اس کی خدائی میں کسی کی کوئی شرکت نہیں۔ وہ کب سے ہے کوئی نہیں جانتا، وہ کب تک رہے گا کوئی نہیں جانتا۔ هو الاول والآخر، وہ اس کائنات کا سب سے پہلا ہے۔ نہ کسی کی اولاد ہے، نہ کسی کا باپ ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ پوری کائنات اس کی غلام ہے، وہ تمام کا آقا ہے۔ ہر ذرے پر اسی کی حکومت۔ ان الحکم الا للہ، حکومت کا سزاوار، حکومت کا حقدار صرف اللہ ہے۔ اور ایک تنہا وہ ذات ہے کہ جس کو یہ حق حاصل ہے کہ اسی کی عبادت ہو، اسی کے گن گائے جائیں، اسی کی تعریف ہو، اس کی شان میں اشعار کہے جائیں، اس کی تعریفوں کی محفل سجائی جائیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور انسان کو اس حقیقت کا اظہار اور اچھی طرح قیامت کا دن ہوگا۔ ایک بڑی لمبی اور بڑی مشہور حدیث ہے کہ کائنات کے فنا ہونے کے بعد باقاعدہ رب العالمین اپنی جباریت، اپنی قہاریت، اپنی بادشاہت کو ظاہر کرنے کے لیے تمام کے مر جانے کے بعد کوئی نہیں بچے گا، یہاں تک کہ ملک الموت کے بھی مر جانے کے بعد عرش سے آوازیں لگائی جائیں گی۔ اور صاف حدیث میں آتا ہے کہ جملے ہوں گے، کہاں ہیں وہ لوگ جو کل کرسی پر بیٹھ کر نشے اور تکبر میں رہتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کی خوبصورتی کی دنیا تعریف کرتی تھی؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان سے خوبصورت آنکھیں کسی کو نہیں ملی؟ کہاں ہیں وہ لوگ کہ اگر وہ راستے پر آ جاتے تو دنیا سہم جاتی تھی، لوگ ڈر جاتے تھے، بچے خوف کے مارے گھروں سے باہر نہیں آتے تھے؟ کہاں ہیں وہ عورتیں کہ جن کے حسن کے لیے ان کے شوہروں نے لاکھوں برباد کر دیے، دولت کو پانی کی طرح بہایا گیا؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کو صلاحیتوں پر ناز تھا؟ ہر ایک کو پکارا جائے گا اور اخیر میں کہا جائے گا اب بتاؤ آج کون حکمران ہے؟ 3 مرتبہ یہ آواز نکالی جائے گی، لمن الملک اليوم، کون بادشاہ ہے؟ اللہ پوچھیں گے پوری کائنات سے، تم اپنے آپ کو طاقتور کہتے تھے، تم اپنے آپ کو ہنرمند کہتے تھے، تم اپنے آپ کو خوبصورت کہتے تھے، لوگ اور دنیا تمہاری دولت کی، تمہارے حسن کی، تمہاری صلاحیت کی، تمہارے مینجمنٹ کی تعریف کرتی تھی، مگر تم نشے اور تکبر میں اس طاقت، اس دولت، اس صلاحیت کے گھمنڈ میں تم ڈوب گئے۔ آج ہم تم سے پوچھ رہے ہیں ان الحکم لمن الملک اليوم، کون ہے جس کے ہاتھ میں طاقت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی آواز نہیں آئے گی، ایک ذرے کی آواز نہیں آئے گی۔ پھر رب العالمین خود جواب دیں گے ان الحکم الا للہ، بادشاہ ہم ہیں، ذرے ذرے کے مالک ہم ہیں، آج ہم فیصلہ کریں گے کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے۔ یہی چیز ہے جو اسلام کے پہلے کلمے کے ذریعے سے بچہ ہو یا بڑا
اس کی گھٹی میں اتاری جاتی ہے، اس کے خون میں اس کو اتارا جاتا ہے۔ یہی چیز ہے اور یہی وہ پانی ہے جس کو پی کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنی پیاس کو بجھایا۔ اتنا ظلم، اتنا تشدد، اور اس اللہ کے بندے کی زبان پر صرف ایک لفظ آتا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ظلم کی انتہا کر دی گئی، اور وہ یہی کہتے رہے کچھ بھی ہو جائے رب ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں، کوئی کھلانے پلانے والا نہیں، کوئی دولت دینے والا نہیں۔ اولاد کا دینے کا حق اس کو، اولاد کو واپس لینے کا حق اس کو، موت و حیات کا مالک، مردار زمین سے گنجان درختوں کو نکال دے، لہلہاتی کھیتی کو سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں تباہ کر دے، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ یہی چیز سکھلائی جاتی ہے، اور یہی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ الفاظ جو قرآن مجید نے 19ویں پارے میں اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ کیا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ وہی حیات کا مالک، وہی موت کا مالک۔ کہتے ہیں جب پیاس لگتی ہے تو پلاتا ہے، جب بھوک لگتی ہے تو کھلاتا ہے، جب ایک مرد ایک عورت اولاد مانگتے ہیں تو ان کی گود کو اولاد سے بھرتا ہے۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ کہ ہر ذرے کا مالک لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ۔ قرآن مجید کی سورتوں کی آیات کو پڑھیں، بلکہ جہاں سے کلام اللہ شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کائنات کے پالنہار کے لیے جو اس کو چلانے والا ہے۔ لیکن ایک جانب یہ کہ اسلام اپنے پہلے دن سے، پہلے کلمے سے سکھاتا ہے کہ کسی چیز کے اندر کوئی طاقت نہیں، کوئی تاثیر نہیں سوائے ہماری ذات کی، ہم ہیں کرنے والے، سب کچھ ہم ہیں۔ لیکن ایک موقع پر آ کر انسان جب کسی چیز کو جس کا کوئی وجود نہ ہو، جو حقیقت میں نہ پائی جاتی ہو، یہ سمجھنے لگے نہیں ہوتا تو اسی سے ہے، یعنی جس چیز کا کوئی وجود نہ ہو ریالٹی میں، اس کو مسلمان یا انسان ماننے لگے، اس کی ذات کو اثر انداز ماننے لگے کہ نہیں یہ مؤثر ہے، اس کو توہم پرستی کہا جاتا ہے۔ کوئی وجود نہیں، مان لیا، وہ ہے ہی نہیں، حقیقت میں مان لیا۔ مثال کے طور پر بڑے جب بچوں کو کسی چیز سے روکنے کے لیے ڈراتے ہیں، آج بھی یہ چیز موجود ہے، تو بھوت پریت چڑیل وغیرہ کا ذکر کیا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں۔ اور جب بچوں کو بچپن میں ڈرایا جاتا ہے، ڈرتے ڈرتے وہ بڑے ہوتے ہیں، یہ چیزیں بچوں کے ذہن میں جم جاتی ہیں، ہے کوئی چیز، ہے کوئی بلا۔ حالانکہ قرآن مجید اور اللہ کے نبی کی احادیث فرماتی ہیں کہ اللہ نے دو مخلوقوں کو پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان اور جنہ بقیہ بھی ہیں، کچھ رینگنے والے ہیں، کچھ چار پیروں پر چلنے والے ہیں، کچھ اڑنے والے ہیں، لیکن دنیا میں جن کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ میری عبادت کریں، اللہ نے ان کو پیدا کیا، اس کے علاوہ کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں، مگر ایک وہم بنا لیا گیا، فرضی کہانیاں بنا دی گئیں اور ان پر یقین بھی کر لیا گیا، اور جب یقین ہو گیا، یہی سے پھر ایمان کا ڈگمگانا شروع ہوتا ہے، یہیں سے اس کی شروعات ہو جاتی۔ اور آگے چلیں، ایک مثال اور دوں آپ کو۔
دنیا میں ہزاروں قسم کے پتھر ہیں، ہزاروں قسم کے، نہ جانے کس کس کے کیا کیا نام ہیں۔ اب دکان پر گئے انگوٹھی لینے کے لیے، کسی سے سن لیا تھا نہیں انگوٹھی میں وہ پتھر لگوائیں گے تو یہ فائدہ ہوگا، وہ لگوائیں گے تو یہ فائدہ ہوگا۔ مطلب کیا نکلا کہ اس انگوٹھی کو خرید کر پہننے والا یہ یقین کر رہا ہے کہ اس کے پہننے کے ذریعے سے دولت آئے گی۔ اس یقین کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ رب العزت والجلال دولت دینے والے نعوذ باللہ نہیں ہیں، مالدار بنانے والے نہیں ہیں، حالانکہ پتھر تو اس نے بنائے، وہ ریت سے پتھر بنا دے، پتھر کو ریت بنا دے، یہ پتھر لگواؤ، ایسی انگوٹھی پہنیں گے، کوئی حقیقت نہیں۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اگر کچھ بھی ملے گا اچھا تو اس کی جانب سے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ قرآن نے ایک جگہ نہیں سینکڑوں جگہ کہا خیر کے مالک ہم ہیں، ہر چیز کے مالک ہم ہیں۔ نہیں، انگوٹھی کے بارے میں یقین کر لیا گیا، اس میں اس کلر کا پتھر لگائیں گے تو یہ ہوگا، یہ فائدے ہوں گے، حالانکہ حقیقت کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں آپ کی ایک زوجہ ہیں، اور بعض روایات میں آپ کی باندی ذکر کیا گیا ہے، جو مصر کے بادشاہ نے آپ کو ہدیتاً انعام میں بھیجی تھی۔ ان کا نام ہے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا۔ ان کے بطن سے اللہ کے نبی کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ آپ کے 3 صاحبزادے ہوئے ہیں، 2 حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو سب سے پہلی زوج مطہرہ ہیں اللہ کے نبی کی رضی اللہ عنہا، 2 ان سے ہوئے، تیسرے صاحبزادے حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے۔ کچھ عمر رہی ہوگی، بہت کم عمر تھی، اور اللہ کے نبی کو بڑی محبت تھی حضرت ابراہیم سے، انتقال ہو گیا، اور اللہ کے نبی کو ان کے انتقال کا ایسا غم ہوا کہ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو قبر میں رکھ رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، اور آپ کی زبان پر جاری تھا کہ بیٹا تمہاری جدائی نے ہمیں توڑ دیا ہے۔ جب آپ نے دفن کر دیا تو مدینے میں ایک آواز آپ نے سنی، بلکہ جس دن آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا اسی دن اتفاق سے سورج کو گہن لگا، تو آپ نے ایک بات سنی، مدینے میں ایک بات چلی کہ دیکھو پوری کائنات غم بنا رہی ہے کہ سورج بھی غم میں ہے کہ اللہ کے نبی کے صاحبزادے کی بنیاد پر سورج کو بھی گہن لگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بات سنی، آپ نے تمام صحابہ کو جمع کیا مسجد نبوی میں اور ارشاد فرمایا کہ سنو، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج ہو یا چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، وہ جب چاہتا ہے کسی کو گہن لگا دیتا ہے، جب چاہتا ہے مکمل روشنی دے دیتا ہے۔ میرے بیٹے کی بنیاد پر ہرگز ایسا نہیں، یہ غلط خیال ہے کسی بڑے، کیونکہ جاہلیت میں ایک سوچ، ایک خیال تھا زمانے جاہلیت میں
کہ کوئی بڑا آدمی اگر مرتا ہے تو سورج کو گہن لگتا ہے. اتفاق سے اس دن ایسا ہوا, اللہ کے نبی نے جمع کیا اور آپ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے, اور آپ نے اس ارشاد کے ذریعے سے یوں فرمایا کہ اس سوچ کو اپنے ذہن سے نکال دو, اسلام میں توہم پرستی کی کوئی جگہ نہیں. بھئی سورج ہو یا چاند یہ تو اللہ کی مخلوق ہیں, میرا بیٹا بھی اللہ کی مخلوق تھا, میری یا میرے بیٹے کی کیا حکومت, وہ تو رب العالمین کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے صاف فرمایا ایسا نہیں, اور یہ سبق دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کسی بھی چیز پر یقین کر لینا. مثال کے طور پر ذہن میں بات آئی, گھروں میں چھوٹے چھوٹے نونہال بچے, ماں کی گود میں پلنے والے شیرخوار بچے بہت خوبصورت ہوتے ہیں, اور ہر ایک کا بچہ کسی کا ہو کھلانے کو بہلانے کو دل سب کا چاہتا ہے. ماں کو فکر ہوتی ہے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے, باپ کو بھی فکر ہوتی ہے. اب کیا جاتا ہے, نہلایا, بالوں میں تیل بھی لگایا, صاف ستھرا اچھا بچہ خوبصورت لگ رہا ہے. واللہ عالم کہاں سے چیز آئی, سرمے کا یا سیاہی کا ایک نقطہ اس کے گال پر لگا دیا. مطلب کیا ہے, یہ کالا نقطہ بچے کو نظر سے بچائے گا, یہی, اس کے علاوہ کیا مطلب ہے؟ یہ توہم پرستی ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. اللہ کے نبی نے یہ سچ ہے کہ فرمایا العین حق, نظر لگتی ہے اور کبھی کبھی نظر لگنے کی بنیاد پر انسان مر بھی جاتا ہے, لیکن اس کا علاج کیا بتلایا؟ گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو, سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کرو اپنے بچوں پر, آیت الکرسی پڑھو, معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس پڑھو. قرآن کریم کی سینکڑوں آیات, سینکڑوں حصے ہیں, وہ تو ہم نہیں پڑھیں گے, ہاں کالا ٹیکا ضرور لگائیں گے. گویا کہ کالا ٹیکا یہ خدا کی خدائی میں نعوذ باللہ شریک ہے کہ نظر سے روکنے والا. اور کیا مطلب ہے؟ حالانکہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں, بس بات چلی ہے. اور بعض لوگ تو یوں کہتے ہیں نہیں ہمارے بڑوں سے چلا آ رہا ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں. میرے بھائی, میں ہوں یا آپ, اسلام صاف کہتا ہے آنکھیں کھول کر قرآن کو بھی اور اللہ کے نبی کی احادیث کو پڑھو. کون روک رہا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا, اس کے ماہرین سے تحقیق کرو. کسی موقع پر تمہیں پتہ نہیں کہ کیا کرنا چاہیے, اسلام کے قوانین کے مسائل کے جو ماہرین ہیں, علماء ہوں یا کوئی اور, جا کر پوچھو, صحیح رہنمائی حاصل کرو. نہ معوذین پڑھی گئی, نہ بچے پر سورۃ الفاتحہ کا دم کیا گیا, کچھ نہیں کیا گیا. اٹھایا کالا نقطہ لگا دیا, بلکہ حقیقتاً آپ پوچھیں خوبصورت بچہ بھی بدصورت لگتا ہے, یہ سچی بات, خوبصورت بچہ بھی بدصورت لگتا ہے. جب قرآن نے ایک بار کہہ دیا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا, کہ میرے بندو کچھ بھی میرے ہاتھ میں, ٹھیک ہے اسباب اختیار کرنے چاہیے. جب نبی ایک راستہ دے گئے تو وہ نہیں کریں گے, کچھ اور کرنا ہے. اور اس بارے میں خواتین تک باتیں نہیں پہنچتی, اس بارے میں ہماری خواتین پر تو اللہ رحم کرے, وہاں تو آپ کو ایسی باتیں ملیں گی کہ کبھی کبھی سر چکرا جاتا ہے. مثال کے طور پر بعض گھرانوں میں آج بھی مغرب کے بعد جھاڑو نہیں لگانی, ورنہ گھر پر جھاڑو پھر جائے گی. بے بنیاد بات, جھوٹی بات, کہا جاتا ہے غربت آئے گی, کوئی حقیقت نہیں.
کہاں کہا، کس نے کہا؟ اگر رات میں کہیں گندگی ہو گئی، گھر بچوں نے کچھ پھیلا کر دیا، کسی اور بنیاد پر کوئی چیز گر گئی، اگر صفائی نہیں کریں گے تو ایسے ہی سو جائیں؟ مطلب کچھ بھی بے سر و پیر کی باتیں، کوئی حقیقت نہیں اس کی۔ اور بعض لوگوں کا کہنا یہی سنا کہ برے خواب کسی کو نظر آئے تو کسی نے علاج بتلایا کہ اپنے تکیے کے نیچے ایک چاقو اور پیاز رکھ کر سو جاؤ۔ سبحان اللہ! یعنی کچھ بھی، عشاء کی نماز نہیں پڑھ کر سوئیں گے، موبائل میں مت کہلوائیں آپ کہ کیا ہو رہا ہے آج کل، وہ دیکھ کر سوئیں گے، کیونکہ خواب کے بارے میں جو سورہ یوسف میں کی تفسیر علماء نے لکھی، اللہ کے لیے کبھی پڑھ کر دیکھیں، آپ کو خواب کی حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ خواب ایک قسم کا نہیں ہوتا، ایک قسم کا خواب نہیں ہوتا، کبھی کبھی دن میں نظر آنے والی چیزیں خواب بن کر رات میں نظر آتی ہیں۔ اب موبائل میں دیکھا، اس کو مارا، اس کو توڑا، رات کو وہی نظر آیا، صبح کو کسی سے کیا، ان صاحب نے بتلایا کہ تم چاقو اور پیاز رکھ کر سو جاؤ کہ علاج ہو جائے، کوئی حقیقت نہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ڈر جاؤ، اٹھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں جانب تھوک دو۔ کبھی کبھی شیطان بھی ڈراتا ہے، سونے سے پہلے معوذ چاروں قل پڑھ کر دم کر کے سو۔ اتنے اذکار ہیں کہ ہر انسان اگر پڑھنے بیٹھ جائے گھنٹوں لگ جائیں گے۔ احادیث اٹھا کر تو دیکھیں جو اللہ کے نبی نے بتلائے ہیں، اتنے اذکار، چاروں قل کا پڑھنا، سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا، سورہ ملک کا پڑھنا، سورہ الف لام میم سجدہ کا پڑھنا، سورۃ الواقعہ کا پڑھنا، سورہ یاسین کا پڑھنا، کیا کیا نہیں بتلایا اللہ کے نبی نے۔ اور ہم ایسی چیز کو پکڑ لیتے ہیں کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایک اور چیز وہ سن کر شاید آپ کو ہنسی آئے کہ آئینہ اگر ٹوٹا ہو تو چہرہ نہ دیکھیں، کیا فرق پڑ جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ ٹوٹے ہوئے آئینے میں تصویر برابر دکھائی نہیں دے گی، بس اس کے علاوہ کیا فرق ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ مگر نہیں، دیکھنا نہیں ہے۔ اور یہ چیز بھی ابھی بلکہ بہت پرانی ہے، ایک زمانے میں شاید ہم بھی اس میں مبتلا رہے ہوں۔ ہچکیوں کے آنے کے وقت کہ آپ کو کوئی یاد کر رہا ہے، یعنی ایسی نکال کر لانا ہے کہ جس کی کوئی جڑ نہیں، کوئی سر و پیر نہیں۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ ہچکی آنے کے وقت دوسرا تمہیں کوئی یاد کر رہا ہے؟ حالانکہ اللہ کے نبی کی احادیث، قرآن مجید کی آیات بار بار یہ کہتی ہیں کچھ بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے بھوک کی وجہ سے آ رہی ہوں، پیاس کی وجہ سے، ڈاکٹر کو نہیں دکھانا ہے، اسباب اختیار نہیں کرنے، نہیں، کسی نے کہہ دیا۔ اور یہ غلط باتیں، اتفاق یہ کہ غلط باتیں بڑی جلدی ذہن میں بیٹھتی ہیں، اچھی باتیں ذہن میں نہیں جاتی۔ اور ابھی ہمارے برادران وطن کا بڑا مشہور تہوار گزرا، اس موقع پر کبھی تفصیل آئے گی، جادو کا عنوان ہوگا تو آپ کو بتلائیں گے۔ ہمارے جو مسجد کے دکانداروں باہر کے ایسے اعمال ہیں، اپنے کاروبار کو محفوظ کرو، دیوالی کے موقع پر جادو ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو علاج اختیار کیے جاتے ہیں آپ نہ کہلوائیں، مکمل شرک ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا من ردتہ الطیرۃ فقد اشرک، کسی چیز کو یہ سمجھ لیا نہیں اسی چیز کے ذریعے سے جادو کا علاج ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا شرک ہے۔ علاج کیا ہے؟ سورہ بقرہ پڑھو۔ اب اصل میں مسئلہ، آخری بات کہہ کر بات ختم کروں، مسئلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ توہم پرستی کا۔ ایک تو ہم یقین کرتے ہیں ایسی باتوں پر جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ دوسری چیز آپ یقین کریں، شاید اس سے پہلے یہ بات میں نے آپ سے کہی ہو، ایک گھر میں اگر 4 لوگ ہیں، 3 5 وقتہ نمازی پرہیزگار،
اور ایک بے نمازی، آپ یقین کریں اللہ والے فرماتے ہیں اس گھر میں برکت نہیں آ سکتی۔ ایک نمازی بے نمازی کی جو نحوست ہے آپ یقین نہیں کر سکتے اس کا۔ اور ہمارے یہاں یہی ہو رہا ہے، دھڑلے سے آپ کتنے نیبوں میں سوئی ڈال کر لٹکائیں دکان پر، کچھ بھی کر لیں آپ، رب کعبہ کی قسم جب تک وہ راستہ جو اللہ کے نبی نے بتلایا اس پر عمل نہیں ہوگا فائدہ مکمل نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ بات ہے۔ اور آگے چل کر آپ کو بتلاؤں بات سچی ہے مگر کڑوی ہے، اور چاہے میں اس میں ملوث ہوں تو میں بھی گنہگار۔ ہم لوگوں نے سمجھ لیا جب یہ کہا گیا کہ سورہ بقرہ پڑھو، سورہ مزمل پڑھو، پیسے دے کر پڑھوانے والے کو لگا لیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ مذاق ہے؟ زبان نہیں ہلتی، ہونٹ نہیں ہلتا، مطلب قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اپنے فائدے کے لیے، پڑوسی کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے۔ وہ تو وہاں ویسے بھی نہیں پڑھیں گے اگر پتہ لگ جائے اس کو 2 روپے کا فائدہ ہوگا، اپنے پڑھنے کے لیے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، یہ حدیث شریف ہے، جا کر پڑھیں، وہاں پر غلط چیزوں کا اثر نہیں ہوتا۔ جہاں پر روزانہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت ہوتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ حدیث ہے، مرض الوفات میں اپنی بیٹیوں کو سمجھا کر گئے کبھی مت چھوڑنا۔ جس گھر میں سورۃ الواقعہ پڑھی جاتی ہے وہاں فاقے نہیں ہوتے، اور ہمارے یہاں سورۃ الواقعہ نہیں، وہ مجھے تو اس کی حقیقت نہیں پتہ، آپ زیادہ جانتے ہوں گے، ہمارے یہاں گھروں کی اوپننگ ہوتی ہے، دکان ہو یا گھر، نہ جانے کہاں سے، میں نے تو صرف دیکھا ہے رسی میں باندھ کر پتھر لاتے لٹکا دیا۔ آپ یقین کریں یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ مجھے نہیں پتا کس عامل سے، کس جادوگر سے، اپنے مذہب والا ہے یا کوئی غیر مذہب کا، کس سے کیا کرایا واللہ عالم، لیکن اتنی تحقیق ضرور ہے کہ اس کو اس لیے لگایا جاتا ہے کہ کاروبار پر بری نظر نہ لگے۔ اور جو آقا نعوذ باللہ طریقہ بتلا کر گئے، نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ، کیا وہ بیکار ہے؟ جو برکت کی چیزیں آپ بتلا کرے کیا وہ بیکار ہے؟ کاروبار ڈوب گیا، تباہ ہو گیا، اب کچھ اور علاج ہوگا، اصل جو اس کی جانب نہیں جائیں گے۔ اصل کیا ہے؟ 2 روپے کی چیز 10 میں بیچ دی، کیا اللہ کی تباہی نہیں آئے گی؟ جھوٹ بول کر بیچا، کیا وہ اللہ تمہیں برکت دے گا؟ مجھے آپ کو سامان بیچ دیا واپس نہیں ہوگا، یہ کس کا اصول ہے؟ اللہ کے نبی نے فضیلت بیان فرمائی ہے واپس لینے کی، ان تاجروں کو شہداء کے برابر بتلایا ہے، اور ہمارے یہاں کوئی واپسی نہیں۔ ہاں اگر ڈیمیج ہو جائے، استعمال کر لیا تو آپ کا حق ہے یہ کہنے کا ہم واپس نہیں کریں گے، مگر اسی حالت میں ہیں واپس نہیں کریں گے۔ میں آپ کو 1000 وجوہات گنا سکتا ہوں، کمی یہی ہے آپ یقین جانیں جو علاج قرآن نے اور اللہ کے نبی نے بتلایا ہم اس کو ماننے، ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، تیار ہی نہیں۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں ہم روزی میں برکت کے کتنے حیلے اپناتے ہیں، کتنے حیلے؟ میں اچھے دیندار گھرانوں کی بات کر رہا ہوں، کتنے حیلے اپناتے ہیں ہم، لیکن خدا کی قسم کوئی عمل نہیں کرتا تو سورہ واقعہ کے پڑھنے پر عمل نہیں کرتا۔ صحابہ اکرام کی کیا جماعت تھی، انہوں نے مرتے دم تک نہیں چھوڑا۔ عبداللہ بن مسعود مرض الوفات میں اپنی بیٹیوں کو سمجھا رہا کہ بیٹا پڑھا کرو روزانہ۔ میرے کانوں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس گھر میں روزانہ پڑھی جائے وہاں کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ ہمارے گھروں میں بے برکتی ہم لے کر آئے ہیں، ہماری زندگیوں کا سکون ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے چھینا ہے، اور اس کے اوپر جو علاج قرآن نے بتلایا، جو اللہ کے نبی نے بتلایا، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں بلکہ کچھ اور کر رہے ہیں۔ بالکل یہ ایسا ہی ہے،
کہ بخار ہو جائے تو بخار کی جگہ دوا کچھ اور لی جائے، بالکل ایسا ہی ہے۔ ان حضرات سے پوچھیں، آج بھی ایسے لوگ ہیں الحمدللہ کہ جن کا معمول یہ ہے کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد سورہ یاسین کی تلاوت، مغرب کے فوراً بعد پہلے سورہ یاسین کی تلاوت، پھر سورہ واقعہ کی تلاوت۔ پوچھیں ان سے، چاہے ان کو 2 روپے ملتے ہوں مگر برکت والے ملتے ہیں، سکون والے، ان کا کاروبار بھی ایسا ہوتا ہے جیسے سکون اطمینان سے جنت میں، گھر میں بھی سکون ہوتا ہے۔ باتیں تو کہنے کی بہت سی ہیں، مگر یاد رکھیے جو چیزیں میں نے مثالاً آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ایسے ہزاروں خیالات، ہزاروں عقیدے ہمارے درمیان ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ایسی غلط باتوں سے، غلط عقیدوں سے ہمارے معاشرے کی مکمل حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔